کلپ نمبر 1317۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 38 سے 40 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ ترجمہ، اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو ٹال دیں گے؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تم فرماؤ مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو مشرکین آپ کو اپنے باطل معبودوں سے ڈرانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین قادر اور علم و حکمت والے خدا کی ہستی اور اس کی کامل قدرت کا اقرار کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ بات تمام مخلوق کے نزدیک تسلیم شدہ ہے اور مخلوق کی فطرت اس کی گواہ ہے۔ اور جو شخص آسمان و زمین کے عجائبات اور ان میں پائی جانے والی طرح طرح کی موجودات میں نظر کرے تو اسے یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ موجودات ایک قادر اور حکیم کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان مشرکین پر حجت قائم کیجئے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان مشرکین سے فرما دیں جب تم اللہ تعالیٰ کو خالق اور قادر مانتے ہو تو بھلا بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو وہ کچھ بھی قدرت رکھتے ہیں اور کسی کام بھی آ سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی طرح کے مرض کی یا قحط کی یا ناداری کی یا اور کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو ٹال دیں گے؟ یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر صحت کی، مالداری کی یا کوئی اور مہربانی فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین سے یہ سوال فرمایا تو وہ لاجواب ہوئے اور خاموش رہ گئے۔ اب حجت تمام ہو گئی اور ان کے خاموش اقرار سے ثابت ہو گیا کہ بت محض بے قدرت ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کچھ نقصان۔ ان کی عبادت کرنا انتہائی جہالت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور چونکہ توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں اسی لیے میرا بھی اسی پر بھروسہ ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ تم جو مجھے بت جیسی بے قدرت اور بے اختیار چیزوں سے ڈراتے ہو، یہ تمہاری انتہائی بے وقوفی اور جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تعلیم۔ توکل کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، اور یاد رہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں 20 مقامات پر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ معظم بن جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرے، اور جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ طاقتور بن جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا کرے، اور جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو مال و دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ وہ اس پر یقین رکھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل اور یقین کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو ان قریب تم جان لو گے کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے۔ قل، تم فرماؤ
اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی قوم کے وہ مشرک جنہوں نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے ان بتوں کی عبادت میں مصروف ہیں اور آپ کو ان بتوں سے ڈراتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ اے میری قوم، اگر تم نہیں مانتے تو تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ اور میری عداوت و دشمنی میں تم سے جو سازشیں اور ہیلے ہو سکیں سبھی کر گزرو، اور میں اپنا وہ کام کرتا ہوں جس پر معمور ہوں۔ میری ذمہ داری دین قائم کرنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر اور مددگار ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ بس ان قریب تم جان لوگے کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے دن وہ مشرکین رسوائی کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا